تو آپس میں ایک ان کو منع بھی کر رہا ہے کہ یہ سوال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہرگز نہ پوچھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمارے لیے مشکل ہو گئی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ اپنی فطرت پر مجبور تھے، شرارتی تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے؟ اسی طرح ایک بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر سونے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ شروع کر دیں پہلے 5 سیکنڈ کا پاز لے کر آگے کی بات کیپچر کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کیا ہے؟ روح کے متعلق قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، لیکن وہ کیا رہنمائی ہے اور آج کل ہم اس معاملے کے اندر اتنے زیادہ کیوں الجھ چکے ہیں، اس سب معاملے کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں روح کے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ ان کا شان نزول کہ وہ آیات کیوں نازل ہوئی تھیں اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سہارا لے کر چل رہے تھے۔ چند قدم پر آگے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپس میں ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایک عجیب سا سوال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور جب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے، تو آپس میں ایک ان کو منع بھی کر رہا ہے کہ یہ سوال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہرگز نہ پوچھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمارے لیے مشکل ہو گئی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ اپنی فطرت پر مجبور تھے، شرارتی تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ان کا سوال سننے پر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو میں بھی خاموش رہا، انتظار کرتا رہا۔ جب یہ دورانیہ ختم ہوا، وحی کا جو نزول تھا جب وہ ختم ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان آیات مبارکہ کا مفہوم مطلب تقریباً یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان کو جواب دے دیں کہ یہ جو روح ہے یہ تمہارے رب کا امر ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے
وہ نہیں دیا گیا الا قلیلا، لیکن بہت تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر روح کے متعلق صرف اتنی سی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے یہ تو یعنی یہ واقعہ اور یہ آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر آگے جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت تک تو یہ بات ختم ہو گئی، لیکن بعد میں آنے والے بہت سارے فلاسفر اور بہت سارے عقلاء اور بہت سارے نام نہاد اسکالرز، انہوں نے اس بارے میں بے جا تحقیقات کرنی شروع کر دیں اور خواہ اپنے آپ کو الجھانا شروع کر دیا کہ روح کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اس میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ یہودیوں کے سوال کرنے پر صرف اتنا ہی ان کو کیوں بتایا گیا، اور وہ ہر عقل والے کے لیے بڑی یعنی ایک مکمل تفصیل والی گفتگو ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں، اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ کیا بات ہے جی؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے سوال کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو صرف اتنا ہی بتایا، اور اس میں پھر یہ بھی بتایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہارے علم میں یہ اللہ کا امر آنے والا نہیں ہے، یعنی تمہارا علم کی اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارا علم کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کے بارے میں، اللہ کے اس امر کے بارے میں جان سکے، لہذا تمہیں جتنا بتا دیا ہے تم اسی پر اکتفا کرو، تمہیں زیادہ کھریدنے کی، تمہیں زیادہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ ایک کتاب ہے جی ارشاد المفتیین، اس کتاب کے اندر روح کے حوالے سے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہے کہ روح انسان کے جسم کے اندر یوں رہتی ہے کہ جیسے درخت کے اندر پانی رہتا ہے۔ تو عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ اب درخت کی ہر ٹہنی کے اندر، ہر پتے کے اندر پانی موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اسی طرح جسم کے ہر حصے کے اندر، ہر جزو کے اندر روح موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ تو انسان کے جسم کا اور روح کا بڑا مضبوط کنیکشن ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے، لہٰذا روح کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر سونے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک کی 2 آیات کے اندر موجود ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 60 اور سورۃ الزمر آیت نمبر 42-42۔ اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ یعنی ان آیات کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہاری جانوں سے روح قبض کر لیتا ہے، جو تمہاری جانوں سے روح کو نکال لیتا ہے، اور پھر جو وہ نفوس، وہ جانیں کہ جن کا مقررہ وقت پورا ہو چکا، یعنی ان کی عمر پوری ہو چکی، تو ان کی روحوں کو، ان کی ارواح کو اللہ رب العزت روک لیتے ہیں، اور وہ جسم، وہ جاندار، وہ انسان کہ جن کی عمر ابھی باقی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کی روحوں کو، ان کی ارواح کو واپس ان کے جسم کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بارے میں ہمیں تھوڑی بہت جو رہنمائی ملتی ہے کہ مجموع الاوسط وغیرہ کے اندر، یہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو روح ہے وہ عرش کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں پر جا کر اگر تو وہ پاکیزہ روح ہے، جسم پاکیزہ ہے، اگر پاکیزہ حالت میں انسان سویا ہے تو پھر وہ روح عرش کے قریب جاتی ہے اور وہاں پر سجدہ کرنے کی اجازت مانگتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے روح کو وہاں پر سجدہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور اگر انسان جنبی ہے، ناپاکی کی حالت میں سویا ہے، تو پھر وہاں پر اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں ہمیں سونے
کی حالت میں بھی پاکی حاصل کر کے سونے کا، پاک ہو کر سونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما کر اور مسواک فرما کر سویا کرتے تھے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ روح کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں، چند ایک گزارشات تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان ترین بات یہ ہے کہ روح کے معاملے کے اندر ہمیں صرف جتنا بتایا گیا ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، خواہ زیادہ سے زیادہ جستجو کرنے کی، خواہ ان معاملات کو زیادہ کھریدنے کی کہ جن معاملات کو اللہ رب العزت نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، ہمیں بھی ان معاملات میں زیادہ کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔